ہر کہانی کے پیچھے نا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک فن۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی جدید بھوت کی کہانی کی پرتیں کھولیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ خوف پیدا کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کرتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی خواہش سے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہوگی۔ سوچئے، ایک لمبی تھکا دینے والی رات کے بعد بس ایک کیب مل جائے، اور بس یہی چھوٹی سی خواہش ہماری مرکزی کردار کو ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے کہانی کے سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں، ملتے ہیں ہماری مرکزی کردار نشا سے اور دیکھتے ہیں کہ آخر دہشت کی بنیاد رکھی کیسے جاتی ہے۔ تو یہ ہے نشا۔ اس کی جو شدید تھکاوٹ ہے نا، وہ اسے نہ صرف قابل ہمدردی بناتی ہے بلکہ آگے ہونے والے واقعات کے لیے ایک آسان ہدف بھی بنا دیتی ہے۔ مطلب شروع سے ہی ہم اس کی حالت سے جڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں ملتا ہے پہلا اشارہ کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، روزمرہ کی زندگی میں ایسا اتفاق ہونا تقریباً ناممکن لگتا ہے نا، اور بس یہیں سے وہ بے چینی والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی ایک کلاسک ہارر ٹیکنیک استعمال کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ معمولی چیزوں کو غیر معمولی بنایا جاتا ہے۔ ہر اگلا واقعہ نشا کی حقیقت پر یقین کو تھوڑا اور کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعات ایک کے بعد ایک نشا کی دنیا کو بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس ٹیکنالوجی پر ہم سب اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت اور جگہ کے قوانین ٹوٹ رہے ہوں اور وہ بالکل اکیلی پڑتی جا رہی ہے۔ اور کہانی بڑی ہوشیاری سے ایک ایسی صورتحال بناتی ہے جہاں ہم سب سوچتے ہیں، کیا یہ سب نشا کی تھکاوٹ کا نتیجہ ہے یا واقعی کوئی ڈراونی چیز ہو رہی ہے؟ یہ جو ابہام ہے نا، یہی تو خوف کی اصلی جڑ ہے، کیونکہ اب نہ صرف کردار بلکہ ہم سب حقیقت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ، وہ اہم موڑ جہاں دو الگ الگ حقیقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس کے بعد نشا کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اس کی ساتھی ثنا کی ایک فون کال آتی ہے، اور بس حقیقت اور وہم کے بیچ کی جو ہلکی سی لکیر تھی وہ بالکل مٹ جاتی ہے۔ اب اسے کچھ نہیں پتا کہ آخر سچ ہے کیا۔ اور جیسے اتنا کافی نہیں تھا، اس کا فون باہر کی دنیا سے اس کا آخری رابطہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس ایک پل میں وہ اس پراسرار ڈرائیور کے ساتھ بالکل تنہا، بالکل بے بس رہ جاتی ہے۔ تو اب جب نشا پوری طرح سے پھنس چکی ہے، کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے، اور اس سفر کی اصل خوفناک حقیقت سامنے آنے والی ہے۔ گاڑی میں قید نشا کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتی ہے، ایپ ہسٹری، وہ تاریخ اور ایک بھولی ہوئی خبر، اور تب اسے وہ خوفناک سچائی سمجھ آتی ہے جس کا وہ سامنا کر رہی ہے۔ گاڑی کی گھڑی صبح کے 3:33 پر جم جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو وقت سے ہی باہر ہے، اس مافوق الفطرت واقعے کا عروج۔ آخرکار مہیش اپنی اصلیت بتاتا ہے۔ وہ ایک بھوت ہے جو اپنی موت کے لمحے میں پھنسا ہوا ہے، اور ہر سال ٹھیک اسی رات وہ اپنی آخری سواری کو دوبارہ جیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ نشا صرف ایک شکار بن کر نہیں رہتی، وہ ہمت دکھاتی ہے، صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ ایک ایسا حل پیش کرتی ہے جو شاید دونوں کو اس ڈراؤنے خواب سے آزاد کرا دے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہانی اب آرام سے ختم ہو جائے گی، لیکن آخری لمحات میں ایک ایسا زبردست موڑ آتا ہے جو ہم سب کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ تو سارے ثبوت اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا تجربہ بس ایک بھیانک خواب تھا۔ ہو سکتا ہے دن بھر کی تھکاوٹ کا نتیجہ ہو، ایک عام سی منطقی وضاحت۔ نشا سکون کا سانس لیتی ہے، اور ہم بھی۔ ایک پل کے لیے لگتا ہے کہ چلو آخرکار وہ ڈراونا خواب ختم ہوا، سب ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ بس یوں ہی اپنے فون کی فوٹو گیلری چیک کرتی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا معصومانہ عمل پوری کہانی کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تصویر، یہ ایک ایسا ثبوت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل حقیقی تھا۔ وہ اس بھوت کی دنیا سے تو نکل آئی، لیکن اس آسیب زدہ رات کا ایک حصہ ایک ڈیجیٹل ثبوت بن کر اس کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت پریشان کرنے والی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس ٹیکنالوجی پر منحصر دنیا میں کیا ہوتا ہے جب مافوق الفطرت ڈیجیٹل دائرے میں گھس جاتا ہے؟ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم آخر بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اپنی آنکھوں پر،
اپنی مشینوں پر یا اپنے اندر کی آواز پر؟